بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 162 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جار ملاصق کو شفع کا حق حاصل ہے یا نہیں اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن عبد الكریم عن المسور بن مخرمة قال اراد سعد بيع داره فقال لجاره خذها ب700 فإني قد أوتيت بها 800 درهم ولكن أعطيتكها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بشفعته۔ وفي رواية عن المسور عن رافع بن خديج قال عرض علي سعد بيتا فقال له خذه أما إني قد أعطيت به أكثر مما تعطيني ولكنك أحق به فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بشفعته۔ وفي رواية عن المسور عن رافع مولى سعد أنه قال لرجل يعني سعدا خذ هذا البيت ب400 فيقول أما إني أعطيت 800 درهم ولكني أعطيتكه لحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بشفعته۔ وفي رواية عن سعد بن مالك أنه عرض بيتا له على جاره ب400 درهم وقال قد أوتيت 800 ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بشفعته۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر بیچنے کا ارادہ کیا تو اپنے پڑوسی سے فرمایا کہ اسے 700 درہم کے عوض خرید لو، اگرچہ مجھے اس کے 800 درہم مل رہے ہیں، ولیکن آتیتو کہا لیکن میں تمہیں صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا الجار حق بشفاعتہ کہ پڑوسی شفع کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اسی طرح رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر جو ہے وہ پیش کیا اور کہا کہ اسے لے لو، مجھے اگرچہ اس کے زیادہ مل رہے ہیں اس سے جو تم مجھے اس کا دو گے، لیکن تم اس کے زیادہ حقدار ہو پڑوسی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ پڑوسی شفع کا زیادہ حقدار ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت رافع سے مروی ہے جو کہ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک شخص سے کہا، یعنی سعد کو کہا خود هذا البيت ب400 کہ یہ گھر جو ہے وہ 400 درہم کا لے لو، فیقول کہنے لگے مجھے تو اس کے 800 درہم مل رہے ہیں لیکن میں تمہیں دے رہا ہوں اس حدیث کی وجہ سے جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا الجار حق بشفاعتہ کہ پڑوسی جو ہے وہ شفع کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے گھر پیش کیا اپنے پڑوسی پر ب400 درہم کے 400 درہم میں یہ لے لو، وقال اور کہا کہ مجھے اس کے 800 مل رہے ہیں لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ شفع کا حقدار پڑوسی سب سے زیادہ ہے، اس وجہ سے میں تمہیں دے رہا ہوں۔ عزیز طلبہ، ان روایات میں جو ہے وہ پڑوسی کے جو ہے وہ شفع کا حقدار ہے یا نہیں ہے اس کا بیان ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے جو ہے وہ شفیع کی 3 اقسام پڑھی تھی، شفیع فی نفس المبی، شفیع فی حق المبی، اور تیسرا جار ملاصق۔ جار ملاصق وہ ہوتا ہے جو ہے وہ جس کی دیوار ملی ہوئی ہوتی ہے یا پھر جو ہے وہ شاطیر جو ہے وہ اس کی دیوار میں رکھا ہوا ہوتا ہے دوسرے کی دیوار میں، یا کڑیاں جو ہیں، یا پھر آج کل کے زمانے میں اس کی جو مثال ہے وہ جس طرح کہ سریا جو ہے وہ ایک لنٹر کا دوسرے کی دیوار کے اندر جا رہا ہو تو اس کو جار ملاصق کہا جاتا ہے۔ تو کیا یہ جار ملاصق بھی
جو ہے وہ شفع کا حق رکھتا ہے یا نہیں، اس بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ احناف رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جار ملاصق کو بھی شفع کا حق حاصل ہے، وہ بھی جس طرح جو ہے وہ دوسرے شفیع ہیں، پہلے دو شفیع فی نفس المبی اور شفیع فی حق المبی، اگر وہ شفع نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر شفع کا حقدار جار ملاصق ہے، جبکہ ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ تعالی کے ہاں شفع کا حق صرف شریک فی نفس المبی کو ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو شفع کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ جس طرح شریک فی حق المبی یا شفیع فی حق المبی جو ہوتا ہے اس کو بھی شفع کا حق حاصل نہیں ہوتا، تو اسی طرح جار ملاصق کو بھی شفع کا حق حاصل نہیں ہے۔ احناف کی جو دلیل ہے وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو ترمذی نے جو ہے وہ روایت کیا ہے کہ جار جو ہے وہ شفع کا حقدار ہے۔ تو اس میں جار جو ہے الجار احق بشفاعتہ، اس روایت میں اس میں شریک فی حق المبی مراد ہے، یعنی جو مبی میں جو حقدار ہوتا ہے، جو مبی میں شریک ہوتا ہے وہ شفع کا حقدار ہے، تو جار ملاصق بھی اگر اس کی غیر موجودگی میں شفع کا حقدار ہوگا۔ دوسری روایت احناف کی دلیل جو ہے وہ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت الجار احق بالدار کے گھر کا زیادہ حقدار پڑوسی ہوتا ہے، تو اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ جار شفع کا حقدار ہے، اس کو شفع کا حق حاصل ہے، جس طرح شریک فی حق المبی کو ہے، جس طرح شریک فی نفس المبی کو ہے، اس طرح جار کو بھی شفع کا حق حاصل ہے۔ تیسری دلیل احناف کی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے الجار احق بشفاعتہ، اسی طرح جو حدیث باب ہے جن کے جو مختلف روایات سے مختلف طرق سے جو مروی ہے، جس میں یہ ہے کہ الجار احق بشفاعتہ، حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مذکور ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ فرمایا کہ مجھے تو اس کے زیادہ پیسے مل رہے ہیں، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ شفیع جو ہوتا ہے، جار جو ہوتا ہے وہ زیادہ حقدار ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو کم قیمت میں بیچ رہا ہوں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جار کو شفع کا حق حاصل ہے، لہٰذا اگر پہلے دو شفیع جو ہیں شفیع فی نفس المبی اور شفیع فی حق المبی وہ شفع نہیں کرتے یا موجود نہیں ہوتے، تو پھر ان کی غیر موجودگی میں ان کا حق چھوڑنے کی وجہ سے جو ہے وہ شفع کا حق جار کو حاصل ہوگا، پڑوسی کو حاصل ہوگا۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک چونکہ شفع کا حق صرف شریک فی نفس المبی کو ہے، اس کے علاوہ نہ شریک فی حق المبی کو ہے اور نہ ہی جار ملاصق کو ہے، اس پر ان کی روایت جو ہے وہ بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب حدود متعین ہو جائیں اور راستے الگ ہو جائیں تو پھر شفع نہیں ہوتا، شفع کا حق صرف اسی کو ہوتا ہے جس کا راستہ ایک ہو، جس کی حد ملی ہوئی ہو، تو لہٰذا پڑوسی کی حد بھی نہیں ملی ہوئی ہوتی اور اس کے لیے راستہ بھی جو ہے وہ جدا، حد بھی نہیں ملی ہوئی ہوتی اور اس کا راستہ بھی جدا ہوتا ہے۔ جب راستے جدا ہو جائیں، جب حدود متعین ہو جائیں کہ یہ میری جگہ یہ آپ کی جگہ، تو پھر اس کو شفع کا حق حاصل نہیں رہتا۔ ایسی صورت میں شفع کا حق حاصل نہیں ہوگا، نہ جار ملاصق کو ہوگا نہ ہی شریک فی نفس المبی کو ہوگا۔ اسی روایت کی وجہ سے وہ شریک فی حق المبی کے حق میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کو بھی شفع کا حق حاصل نہیں ہے، صرف شریک فی نفس المبی کو شفع کا حق حاصل ہوگا۔ تو اس کا جواب احناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ اگر اس روایت پر عمل کیا جائے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس پر عمل کیا جائے اور جار سے حق شفع کو ساقط کر دیا جائے، تو پھر شفع جار کی جتنی بھی روایات ہیں اور کثیر روایات ہیں ان پر عمل ممکن نہیں ہے، وہ عمل سے رہ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا احناف کی بات مان لی جائے اور جار ملاصق کو شفع کا حق دے دیا جائے تاکہ ان روایات کثیرہ پر عمل ہو سکے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن علی بن الاقمر عن مسروق عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد احدكم ان يضع خشبته في حائطه فلا يمنعه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص
کسی کی دیوار پر اپنی لکڑی رکھنا چاہے تو دوسرے کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر جو ہے وہ شاہ تیر رکھنے کا حکم بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی اپنے پڑوسی کے دیوار پر جو ہے وہ لکڑی رکھنا چاہے، یعنی شاہ تیر اپنے گھر کی چھت کی رکھنا چاہے تو اس سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں خیرخواہی کا جذبہ اور جو ہے وہ ہمدردی کا جو جذبہ ہے اس کو بیدار کرنا مقصد ہے کہ ہر قسم کی ہمدردی اور خیرخواہی کا مستحق وہی ہوتا ہے جس سے کوئی ذاتی یا کسی بھی قسم کا مفاد وابستہ ہوتا ہے۔ وہ کسی لاچار اور غریب پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے اور مہربانی کرتا ہے، اپنا وقت، اپنا مال و جائیداد جو ہے وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس سے اس کو فائدہ اٹھانے دیتا ہے، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ایک ہمدردی ہے۔ بعض اوقات پڑوس میں رہنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ تنگ دست ہوتا ہے یا پھر وہ سفید پوش ہوتا ہے، اس کا مکان کچا ہو سکتا ہے جس وجہ سے وہ شاہ تیر رکھنا چاہ رہا ہے، یا پھر کسی بغیر سہارے کے اس کی کوئی جھونپڑی ہے وہ قائم ہی نہیں رہ سکتی، تو اس کا یہ حل ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ مکان کا شاہ تیر جو ہے یا پھر وہ بانس جو ہے وہ رکھ لے پڑوسی کی دیوار پر۔ تو اس میں ایک خیرخواہی کا اور ہمدردی کا جذبہ ہے۔ اس خیرخواہی اور ہمدردی کے جذبے کو جلا بخشنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حکم دیا کہ اگر جو ہے وہ کوئی شاہ تیر رکھنا چاہتا ہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ بعض فقہاء کرام اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والے کو گناہگار قرار دیتے ہیں، جبکہ احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں پڑوسی کے لیے یہ حکم استحبابی درجے کا ہے۔ اس میں ہمدردی کا جذبہ بیدار کرنا مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی وجہ سے اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اس حکم کی تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے جار کو حق شفا حاصل ہے یا نہیں اس کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، ائمہ ثلاثہ کے ہاں کس کو حق شفا حاصل ہے؟ نمبر 2، دوسرے کی دیوار پر شاہ تیر رکھنے والے کو نہ روکنے کا جو حکم ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔